اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آل بیت کی تمام دشمنوں پر لعنت بے شمار۔ جی آج میں ایک پوائنٹ پر بات کرنا چاہتا ہوں کہ مولا مہدی اللہم صلی علی محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مولا مہدی علیہ الصلوۃ والسلام نے شیعوں سے ایک شکوہ کیا اور ان کے غائب ہونے کا سبب کیا ہے، وہ سبب اس شکوے میں شامل ہے۔ کتاب احتجاج تبرسی میں شیخ مفید کو جو مولا امام زمانہ نے خط لکھا، اس میں مولا نے کیا فرمایا؟ ایک شکوہ کیا انہوں نے کہ اگر ہمارے شیعہ کل بھی ہم آہنگی کے ساتھ ہماری طرف رجوع کرتے، ہمارے ارد گرد جمع ہوتے، حصول علم دین ہم سے لیتے، تو ہم غائب نہ ہوتے۔ غائب ہونے کا سبب کیا ہے؟ کہ مولا نے فرمایا کہ ہمارے ہی شیعہ ہماری موجودگی میں دینی مسائل ہم سے نہیں پوچھتے، دوسروں سے پوچھتے ہیں، ہم سے رجوع نہیں کرتے، ہمارے پاس نہیں آتے۔ جب ہمارے پاس نہیں آتے تو ہمیں ظاہر رہنے کا سبب نہیں رہا، اب ہمارے پاس وجہ نہیں بچی کہ ہم کیوں رہیں ان کے درمیان۔ اگر ہم ہیں، ہم سے پوچھتے نہیں ہیں، تو ہم کیوں رہیں ان کے درمیان؟ جس وجہ سے مولا نے شکوہ کیا کہ ہمارے شیعہ کل بھی ہم آہنگی کے ساتھ اگر ہمارے ارد گرد جمع ہو جاتے اور دینی مسائل ہم سے دریافت کرتے تو ہم غائب نہ ہوتے، ہمیں غائب ہونے کی ضرورت نہ تھی۔ اب وہ شیعہ آپ نے ڈھونڈنے ہیں جن کی وجہ سے مولا امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف غائب ہو گئے ہیں۔ ان کو پکڑیں، ان کو ڈھونڈیں، وہ چور ہیں، سب سے بڑے چور ہیں یہ، اور ہمارے دشمن ان سے بڑھ کر اور کون ہیں جن کی وجہ سے مولا بارہواں ہمارے درمیان ظاہر نہیں ہے؟ اس سے بڑھ کر دکھ کی، درد کی اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ کیا ہم اس کو چھوڑ دیں جس کی وجہ سے ہمارا محبوب، ہمارا معشوق، ہم جس کے عاشق ہیں، وہ ہماری نظروں سے غائب ہو گئے، وہ ہمیں دیدار دیے بغیر غائب ہو گئے؟ ہم انہیں کیسے چھوڑیں؟ نہیں چھوڑ سکتے۔ اسی لیے آج میں نے بھی اس ویڈیو میں شکوہ کیا ہے ان لوگوں کا جن کی وجہ سے مولا غائب ہیں۔ اب مولا کیا فرماتے ہیں کہ میں ظہور کب کروں گا؟ یہ بہت بڑی پوائنٹ ہے، یاد رکھیے گا کہ امام زمانہ کا ظہور کا سبب کیا ہے، غائب ہونے کا سبب کیا ہے، اب ظہور کا سبب کیا ہے۔ تو ظہور کے سبب کے لیے مولا امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف نے فرمایا زیارت ناہیہ میں کہ جب تم تقویٰ کے مصلے پر بیٹھ کر علم کے دیے جلاؤ گے تب ہم آئیں گے۔ تقویٰ کا مصلی، اس پر بیٹھ کر علم کے دیے جلانا، یہ کام ہے جو ہم نے کرنا ہے۔ یہ کام جیسے ہی ہوا مولا ظہور فرما دیں گے۔ اب آپ سے میں پوچھتا ہوں کہ علم تو قم میں، ایران، عراق، شام، نجف، دنیا میں، ترکی میں، ہندوستان میں، لکھنؤ، دہلی، حیدرآباد، دکن وغیرہ وغیرہ دنیا میں، علم تو چین میں بھی ہے، کہتے ہیں چین جاؤ علم حاصل کرنے کے لیے۔ علم تو ہر جگہ ہے، لیکن اس علم کے ساتھ تقویٰ نہیں ہے۔ تقویٰ کیا ہے؟ یاد رکھیں، پوچھیں اپنے علماء سے، تقویٰ کی معنی کیا ہے؟ پرہیزگاری۔ پرہیز کیا ہے؟ یہ اردو میں آپ نے سمجھنا ہے۔ تقویٰ عربی کا لفظ ہے، آپ کو نے اردو میں سمجھنا ہے کہ پرہیز کیا ہے۔ آپ یا جو شخص ٹی بی کا مریض ہے، وہ ڈاکٹر کے پاس گیا،
اس نے چیکنگ کروائی، ڈاکٹر نے دوائی دی کہ ٹی بی کی دوائی یہ ہے، اب آپ نے توے پر تلی ہوئی چیزیں نہیں کھانی، دیگ کے چاول گرم ہوتے ہیں وہ بھی آپ نے نہیں کھانے، ایسے وغیرہ وغیرہ چیزیں اسے پرہیز دیتا ہے، کہتا ہے کہ ان چیزوں سے دور رہنا، ان چیزوں کو مت چھونا، ان کو کھانا مت، اگر کھاؤ گے تو پھر یہ دوائی فائدہ نہیں دے گی، اگر ان کو کھاؤ گے تو دوائی پھر فائدہ نہیں دے گی، پھر آپ کا کورس دوبارہ سے شروع کرنا پڑے گا۔ تقویٰ کیا ہے؟ پرہیزگاری۔ پرہیز کیا ہے؟ برائیوں سے دور رہنا، منکرات دین سے دور رہنا، جن کاموں کا شریعت میں منع ہے کہ یہ نہ کرنا، ان کاموں کو نہ کرنا ہی تقویٰ ہے۔ شاید آج ایسے عالم دین علماء نہیں ہیں، ناراض ہوتے ہیں تو ہونے دیں، شاید نہیں ہیں، متقی علماء نہیں ہیں، متقی علم والے لوگ نہیں ہیں، لوگوں نے علم کے دیے تو جلائے ہیں لیکن تقویٰ کا مسلح نہیں ہے۔ گناہ ترک کر کے علم حاصل کرنے کے بعد علم آپ کو کون سا ملے گا؟ علم با اثر۔ کون سا علم؟ علم با اثر آپ کو پھر ملے گا۔ اس وقت بے اثر علم ہے، آپ جائیں کسی بھی ملا مولوی کے پاس جا کر اسے کہیں کہ میرے سر میں درد ہے، قرآن پڑھ کر دم کر، اور سر کا درد چلا جانا چاہیے، اور آپ صبح شام 10 بار دم کروائیں، قرآن پڑھوائیں، کیا قرآن میں اثر نہیں؟ نعوذ باللہ، توبہ توبہ۔ پڑھنے والے کی زبان میں اثر نہیں، اس کی زبان جھوٹ بولتی رہتی ہے، اس کی زبان سے بہت خطائیں ہوئی ہیں، اس زبان سے کیسے پھر شفا ملے گی؟ علم با اثر کیسے ملے گا ہمیں؟ علم با اثر، علم بے اثر، یاد رکھیے یہ میری پوائنٹ، علم با اثر، علم بے اثر۔ ہم ہیں علم با اثر والے، علم بے اثر والے نہیں ہیں۔ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، میری اس بات کو ذہن میں رکھیں، اور یہ مولا مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ میری 2 پوائنٹیں، 2 سوال کہ امام کے غائب ہونے کا سبب کیا ہے اور امام کے ظہور کا سبب کیا ہوگا، امام کی زبانی، وہ میں نے آپ کے سامنے کتاب احتجاج تبرسی سے، شیخ مفید کی کتاب سے، شیخ مفید کی طرف لکھا ہوا خط شاید 412 ہجری میں ہے، یہ شاید میری یادداشت کام کر جائے، وہاں اس میں لکھا ہوا ہے۔ اب آنے کا سبب، ظہور کا سبب زیارت ناحیہ میں روزانہ لوگ مومنین حضرات پڑھتے ہیں، اب اس پر اگر عمل ہو جائے تو 12ویں مولا کا ظہور ہو جائے۔ آئیے مل کر آپ سب ہم آج ایک دل سے دعا مانگتے ہیں کہ ہمیں ہمارے ہاں ایسے عالم دین، ایسے علم والے پیدا ہو جائیں جو متقی ہوں، جن کی تنہائی بھی پاک ہو۔ کچہری محفل میں ہر بندہ پاک ہو کر آتا ہے، پاک بن کر بیٹھتا ہے، لیکن پاک وہ ہے جس کی تنہائی پاک ہے، پاک وہ ہے جس کی تنہائی پاک ہے۔ اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے بچوں کا، اپنے والدین کا، اپنے وطن کا، وطن پاکستان کا، دین اسلام کا، ہر مسلمان، ہر انسان کا خیال رکھیں، بس شیطان کا خیال نہ رکھیں، باقی سب کا خیال رکھیں۔ اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے، آپ کو اپنے بچوں کے ساتھ خوش و خرم رکھے۔ مومنین حضرات سے گزارش ہے کہ اگر میری کوئی بھی ویڈیو آپ کو پسند آئے، کوئی وزنی بات آپ کو لگے تو اس کو شیئر ضرور کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، تو میں احسان مند رہوں گا، آپ کو ہمیشہ اپنی دعا میں یاد رکھوں گا اور رکھتا ہوں۔ خدا آپ سب کو سلامت رکھے، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خاص خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہدار، اللہ نگہبان۔